اما بعد، سورۃ الاعراف مکمل تراویح میں تلاوت کی گئی ہے۔ ترتیب میں اس کا 7واں نمبر ہے۔ 39ویں نمبر پر یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اعراف ایک مقام ہوگا قیامت کے دن۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس مقام پر ہوں گے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ ابتدائی آیات میں 3 بڑی نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ پہلی نعمت قرآن مقدس، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک ہی باپ کی اولاد میں سے پیدا فرمایا اور آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ اور تیسری نعمت جو ہے وہ انسان کی تکریم اور عزت۔ پہلے ہی رکوع میں اعمال کے وزن کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، یہ بات حق ہے۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں ہے، ویسے تو کئی احادیث میں ہے، بخاری شریف کی جو سب سے آخری حدیث ہے اس میں ہمارے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان خفیفتان، 2 کلمے ہیں پڑھنے میں زبان پر بڑے ہلکے پھلکے، ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن وہ میزان میں بڑے بھاری اور وزنی ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کے نزدیک وہ دونوں کلمے بڑے ہی پسندیدہ اور محبوب کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اعمال کا وزن ہوگا، نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو ہمارے اعمال کا پتہ نہیں ہے کہ ہماری نیکیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی، یہ تلیں گے تو بعد میں پتہ چلے گا، نہیں، اللہ کے علم میں ہے، لیکن انسان پر حجت تمام کرنے کے لیے اس کے سامنے اس کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، تاکہ نیک لوگوں کی اللہ عزت افزائی کریں اور برے لوگوں کو سب کے سامنے رسوا کیا جائے۔ پھر بتایا گیا کہ جن کے نام اعمال تلیں گے، نیکیوں والے پلڑے بھاری رہیں گے، وہ لوگ تو کامیاب ہو گئے، اور جن کے گناہوں والے پلڑے بھاری ہو گئے، فرمایا انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کسی اور کی زیادتی نہیں ہے ان کے اوپر۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کی تکریم کا بیان فرماتے ہوئے بتایا کہ سب سے پہلے اللہ نے انسان کو اپنی قدرت کن فیکون کے ہاتھوں سے بنایا۔ سب سے پہلے انسان تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، خلقت بیدی، میں نے ان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ پھر وہ مٹی کا پتلا، اللہ نے اس میں روح پھونکی، اور پھر تمام فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اب اس کی تعظیم کرو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہ اتنا بڑا شرف ہے، اتنی بڑی عزت ہے انسان کی، جو انسان کو تمام مخلوقات پر اشرف بناتی ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، مخلوقات جمع ہے تمام مخلوق کی،
ہر مخلوق سے زیادہ اللہ نے انسان کو شرف عطا فرمایا۔ صرف اکیلا ابلیس اکڑ گیا۔ اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں چونکہ اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، انسان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے، میں چونکہ اس سے بہتر ہوں اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان نے یہ نہیں دیکھا حکم کس نے دیا۔ شیطان نے جو لاجک پیش کی ہے، جو دلیل دی ہے کہ میں اچھا ہوں، میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں، اور انسان افضل اور بہتر نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ کسی بھی چیز کا افضل یا کسی چیز کا کم تر ہونا یہ اللہ کے مقرر کرنے سے ہے، اپنی طرف سے قیاس کرنے سے نہیں۔ جب اللہ نے آگ اور مٹی میں بہتر اور کم تر ہونے کا حکم ہی جاری نہیں فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ دلیل جو اس نے دی ہے، نقلی دلیل، ایک ہوتی ہے عقلی دلیل، ایک ہوتی ہے نقلی دلیل۔ نقلی اس طرح نہیں کہ فلاں شخص نے نقل ماری یا اوریجنل چیز کی نقل آگے، وہ نہیں۔ نقلی سے مراد یہ ہے جیسا کہ تورات، انجیل، زبور کے احکامات یا گزشتہ انبیاء علیہم الصلاۃ کے واقعات اللہ نے قرآن میں نقل کیے ہیں۔ تو قرآن میں جو چیز آئی ہے وہ ہے اصل دلیل۔ کوئی بھی کسی بھی معاملے میں جب کہیں دلیل کی ضرورت پڑے تو پھر قرآن و سنت سے دیکھا جائے گا۔ اس اصل کے مقابلے میں عقلی دلیل کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جب قرآن و حدیث میں کوئی دلیل آ جائے وہاں پھر عقل کے ڈھکوسلے وہ نہیں چلتے۔ جب اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا تو پھر شیطان کی طرف سے عقلی دلیل پیش کرنا یہ محض ایک بہانہ تھا، ورنہ حقیقت میں اس کے اندر اللہ کی نافرمانی تھی، اور اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کرتا، میں نے نہیں کیا کیونکہ میں افضل ہوں، میں اچھا ہوں۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات سمجھیے، شیطان جس وقت اللہ کی نافرمانی اس نے کی ہے، اس سے پہلے تو کوئی کافر اور مسلمان کوئی اس طرح کی چیز تھی نہیں نا، یہ پہلا اللہ کا نافرمان تھا۔ اس شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ ہم کہتے ہیں نا ہمیں شیطان نے گمراہ کیا۔ شیطان کی گمراہ کرنے سے ہم نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ نفس۔ شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ اس کے نفس نے۔ اسی نے یہ ساری اس کو دلیلیں پڑھائیں، اللہ کی نافرمانی پر اکسایا۔ صحیح حدیث ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ تمام سرکش جنات اور شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں۔ جنات اور شیاطین تو قید ہو گئے۔ پھر جو مسلمان روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، یا روزے داروں کو لوٹنے میں لگے ہیں، 10 روپے والی چیز 100 روپے کی بیچ رہے ہیں، ان کو کس نے گمراہ کیا؟ شیطان تو بندھا ہوا ہے، اپنا نفس، یہ اسی کی شرارت۔ تو شیطان کو اس کے اپنے نفس نے گمراہ کیا۔ اگر دیکھا جائے تو شیطان کے گمراہ کرنے سے سب سے زیادہ نقصان انسان کے نفس کے گمراہی کا آتا ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کے اوپر چڑھ دوڑے اور اسی کا مقابلہ کر لے اور اس کو پچھاڑ دے، اس سے زیادہ طاقتور ہو جائے، تو پھر حقیقت میں یہ عابد اور زاہد بنتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے شیطان کی جب یہ نافرمانی دیکھی تو فرمایا کہ یہاں سے نکل۔ کہاں سے نکالا اس کو؟ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس کو جنت سے نکالا، بعض کہتے ہیں کہ اس کو آسمانوں سے نکالا گیا، اللہ جانتے ہیں کہاں سے بھی نکالا گیا، لیکن بہرحال یہ بات واضح ہو گئی کہ آسمان اور جنت صرف انہی لوگوں کی جگہ ہے جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہوں، ان کی جگہ ہے۔ جنت اور آسمان وہ سرکشوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر فرما بردار بھی رہ رہے ہیں اور نافرمان بھی رہ رہے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں پر رہنے کی مہلت دے رکھی ہے۔ باقی آخرت کے حساب سے جب فیصلے ہوں گے تو پھر جنت وہ فرما برداروں کے رہنے کی جگہ ہے، نافرمانوں کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالا، لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈالا، لعنتی بن کر آ رہا تھا۔ یہاں بھی ایک نقطے کی بات، شیطان نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، تیری دعا بھی اگر میں قبول نہ کروں تو پھر مجھے رب کون کہے۔ کیا خیال ہے اس وقت شیطان سے بڑا اللہ کا کوئی نافرمان تھا؟ کوئی بڑا گناہ گار براہ راست اللہ کے سامنے بحث و مباحثہ کر رہا ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں سجدہ کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا میں نے۔ کیوں نہیں کیا؟ میں بہتر ہوں۔ اللہ سے بحث و مباحثہ کرنے والا سب سے بڑا گناہ گار، سب سے بڑا کافر، انکار کرنے والا، کافر کا معنی یہی ہوتا ہے انکار کرنے والا، وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ میری دعاؤں کا قبول کرنے والا کون ہے؟ شیطان کو بھی پتہ تھا اس حال میں بھی کہ مجھ سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں، پھر بھی میں اللہ سے مانگوں گا تو اللہ میری دعا کو رد نہیں کریں گے، اور اللہ نے بھی اس کی دعا رد نہیں کی۔ جو چیز وہ چاہتا تھا وہ اس کو مل کر رہی۔ آج آپ نے کئی لوگوں کی زبان سے سنا ہوگا ہم تو بڑے گناہ گار ہیں جی، اللہ ہماری دعائیں کیسے قبول کرتے ہیں؟ شیطان سے بھی بڑا کوئی گمراہ اور گناہ گار ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو یہ بھی شیطان کی طرف سے انسانوں کو ایک وسوسہ ڈالا گیا تاکہ انسان اللہ سے دور ہو جائے۔ اور بعض انسانی شکل میں بھی تو شیطان ہوتے ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ بھائی اللہ والوں کے پاس آ جاؤ، اللہ والے تمہارے لیے دعا کریں گے، اللہ والے تمہارے وسیلے بنیں گے، بزرگ اور اولیاء تمہارے لیے کچھ کریں گے، ورنہ تم تو سر سے لے کر پاؤں تک پلید ہی پلید ہو، ناپاک ہو، گناہ گار ہو، تمہاری اللہ کہاں سنتا ہے؟ اور یہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی تو ایک بھی بات اللہ تعالیٰ نہیں ٹالتے ہیں۔ یہ گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو شیطان نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے اس کو مہلت دے دی، کب تک کے لیے؟ الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت تک کے لیے اس کو زندگی مل گئی۔ جس وقت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے قیامت کے لیے، اس وقت ساری دنیا میں جو کوئی جاندار ہوگا سب مر جائیں گے، شیطان بھی اس وقت مر جائے گا۔ پھر دوبارہ وہ سور پھونکیں گے تو سب زندہ ہو کر کھڑے ہوں گے تو شیطان بھی اس وقت کھڑا ہو جائے گا۔ اس وقت تک کے لیے اس کو زندگی مل گئی، اللہ کی طرف سے مہلت مل گئی۔ اب اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا کہ میں انسانوں کے لیے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ جو صراط مستقیم والا سیدھا راستہ ہے اس پر میں جم کر بیٹھوں گا۔ میں ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یا اللہ آج تو میں اکیلا یہاں سے لعنتی بن کے جا رہا ہوں، قیامت کے دن میرے ساتھ لعنتیوں کے لشکروں کے لشکر ہوں گے۔ لا تجد اکثرہم شاکرین،
اکثر کو یا اللہ تو پھر نہ شکرہ ہی پائے گا، ہر ایک تیرے شکوے ہی کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس وقت فرما دیا، حدیث پاک یہاں پہلے سن لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کی خون میں، جس طرح جسم میں رگوں میں خون چلتا ہے اس طرح یہ اس کے جسم میں چلتا ہے۔ اس نے کہا تھا نا کہ میں ہر طرف سے اس کو گمراہ کرنے کی پوری سعی اور کوشش کروں گا، فرمایا کوئی بات نہیں، جا الا عبادک، یہ بھی شیطان نے کہا، کہنے لگا جو تیرے خالص بندے ہوں گے یا اللہ ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اب یہ تو انسان کے اوپر ہے نا کہ یہ اللہ کا مخلص بنتا ہے یا شیطان کے بہکاوے میں فوراً آ جاتا ہے، یہ تو انسان کے اوپر ہے۔ ورنہ یہ فیصلہ اسی دن شیطان نے کر دیا تھا کہ یا اللہ جو تیرے ہوں گے وہ میری نہیں مانیں گے، وہ تیری مانیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ یہ شیطان کے مکر و فریب کا اللہ نے ذکر بھی اسی لیے کیا تاکہ انسان اس چیز کو سمجھے۔ یہ پہلا دن تھا، آج کے دن سے شیطان اور انسان کی دشمنی شروع ہوئی کہ انسان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان لعنتی بنا اور اس کو جنت سے، آسمانوں سے نکالا گیا اور اس نے چیلنج دیے۔ تو پھر اس نے آدم علیہ السلام کو اور میری آپ کی اماں حوا کو وسوسے ڈالے کہ آپ جو جنت میں رہ رہے ہیں فلاں درخت کے قریب بھی نہیں جاتے، اس کا پھل آپ کھائیں، آپ نے اگر وہ پھل کھا لیے نا تو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، کبھی موت نہیں آئے گی اور آپ فرشتے بن جائیں گے۔ حالانکہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو فرما دیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی اس درخت کا پھل کھایا ان کے وہ جنتی جو پوشاک اور لباس تھی وہ سارے کے سارے ان کے لباس اتر گئے اور پھر وہ درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے، حضرت آدم اور اماں حوا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو یہ جو وسوسے ڈالے، آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آئے۔ اللہ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں آدم فنسی، آدم نے جان بوجھ کر میری نافرمانی نہیں کی تھی، آدم بھول گئے تھے، آدم سے غلطی ہو گئی تھی، بھول گئے تھے۔ اور یہ انسان بالخصوص مسلمان کی یہ فطرت ہونی چاہیے کہ یہ جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ باقی غلطی ہو جانا یہ تو ہماری فطرت میں رکھ دیا گیا۔ جب ہمارے ابا، پوری انسانیت کے ابا آدم علیہ السلام بھی بھول گئے تو پھر بھول چوک تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرنا یہ صاحب ایمان بندے کا شیوا نہیں ہے۔ اس درخت کے قریب جانے سے سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ حضرت آدم اور اماں حوا کے لباس اتر گئے، وہ بے لباس ہو گئے۔ ہمارے ماں باپ بے لباس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دشمن یعنی شیطان کے بارے میں آگاہ فرمایا، یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، سورہ یاسین شریف میں۔ اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، شیطان کی پوجا پاٹ نہ کرو، یعنی اس کے بہکاوے میں، اس کی باتوں میں آ کر اسی کی فرما برداری نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دشمن نے کون سا خیر کا راستہ دکھانا ہے؟ اس صورت مبارکہ میں بھی 4 مقام پر اللہ نے یا بنی آدم، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کے بیٹو۔ آدم علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا یہ محض قصے کہانی کی حد تک نہیں، آگاہ کرنے کے لیے کہ اپنے دشمن کی پہچان کرو۔ شیطان جو ہے یہ چالاک دشمن ہے،
اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو بار بار خطاب کر کے شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے مکاریوں سے بچانے کے لیے بار بار خطاب کیا، تاکہ انسان شیطان کی نرم باتوں میں آ کر اس کی باتیں سن کر دھوکہ نہ کھا جائے، کیونکہ شیطان ایسا چالاک دشمن ہے جو بظاہر دوست بن کر آتا ہے، اور ایسی مکار لومڑی ہے جو اپنے آپ کو خیر خواہ کے روپ میں پیش کرتی ہے۔ شیطان کو یہ فن آتا ہے کہ یہ حق کو باطل کر کے دکھا سکتا ہے اور باطل کو حق کر کے دکھا دے، شر کو خیر اور خیر کو شر بنا کر پیش کر دے، یہ فن اس کو آتا ہے۔ اور آج دنیا میں بھی جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، خیر کو شر بنا کر دکھانا، شر کو خیر کر کے دکھانا، یہ سارے کے سارے در حقیقت شیطان کے ایجنٹ ہیں، جو شیطانی ایجنڈا لے کر آئے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ موجودہ دور میں یہ کام کون کر رہا ہے؟ میڈیا جس شر کو خیر بنا کر دکھانا چاہے، بھائی منٹوں سیکنڈوں میں پوری قوم کا ذہن ایک ہی رخ پہ ڈال دے، اور جو خیر ہو اس کو شر بنا کر اگر یہ دکھانا چاہے، اس کو یہ فن بھی بہت خوب آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی روشنی میں بات سمجھ لینی چاہیے جو بھی لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، شیطان نے جو آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا، ان کو بہکایا قسمیں کھا کر، قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، میں تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی دلانا چاہتا ہوں۔ اب یہ انسان کی کمزوری ہے کہ انسان کو لمبی زندگی چاہیے۔ یہ کہتا ہے مجھ پر موت نہ آئے۔ آج کل مسجدیں کیوں خالی ہو گئی؟ اسی وجہ سے نا، ڈر موت نہ آ جائے، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی یہی بات کہے گی کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے نا، آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دیں۔ یہاں یہ نقطہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ 4 بار اس صورت میں نے عرض کیا کہ اللہ نے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، یہ جو خطاب کیے ان میں سے 3 خطاب ہیں لباس کے متعلق۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا لباس، جیسے ہی ان کے لباس اترے تو انسانیت کے ماں باپ نے درختوں کے پتے توڑ کر اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کی کوشش کی۔ یہ انسان کی فطرت، انسان کی فطرت ہے۔ حالانکہ وہ پہلے انسان تھے اس دنیا کے، ان کو دیکھنے والا اور کوئی انسان اس وقت کوئی نہیں تھا، لیکن ان کو بھی ایک دوسرے کے سامنے بھی بے حجاب ہونا، بے لباس ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ اپنے شرم کے مقام کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ 3 نداؤں میں اللہ تعالیٰ نے لباس کے متعلق فرمایا، اور دوسری جو ندا دی ہے اس میں بتایا گیا کہ ابلیس لعین نے آدم اور حوا کے لباس اتروا دیے تھے، ان کے ستر کھلوا دیے تھے۔ گویا ابلیس کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے وہ محروم کر دے۔ بھائیو، لباس کا مقصد ہے، ہم نے جو لباس پہنا ہے اس کا مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ جسم کا قابل ستر حصہ جس کو چھپنا چاہیے اس کو چھپانا۔ اگر کوئی لباس اس مقصد کو پورا نہ کرے، یعنی اتنا باریک ہو کہ جسم نظر آئے، اتنا چست لباس ہو کہ جسم کی بناوٹ نمایاں ہو جائے، اور ایسا ادھورا لباس ہو جس سے جسم کے اکثر حصے نظر آتے رہیں، تو یہ لباس حقیقت میں لباس نہیں ہے۔ یہ لباس حقیقت میں لباس نہیں ہے۔ اور دیکھیں، ستر کے تقاضے پورے کرنے والا جو لباس ہوتا ہے، یہی لباس انسان کو حیوان سے ممتاز کرتا ہے۔ حیوان
کوئی بھی ہو، وہ ننگا پیدا ہوتا ہے، ساری زندگی ننگا رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس کے ساتھ عزت اور فضیلت بخشی ہے۔ انسان آیا تو تھا بے لباس تھا، لیکن اول نمبر پر اللہ نے اس کی ستر پوشی کی، اس کو لباس پہنایا۔ کیا کیا جائے، آج مسلمانوں کے لباس بھی بڑی عجیب ہوتے جا رہے ہیں۔ مغربی اور کفار جو لوگ ہیں ان کے لباس کو دیکھ دیکھ کر مسلمان انہی جیسا بننے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے لباس بھی ویسے ہوں، اور بالخصوص مرد کے مقابلے میں اللہ نے عورت کو فطرتاً جو حیا عطا فرمایا ہے، اس حیا کا تقاضا بھی یہی ہے نا کہ عورت، آپ فارسی میں اردو میں ایک جملہ خواتین کے لیے استعمال کرتے ہیں، مستورات بولتے ہیں نا، بھئی یہ مستورات کی جگہ ہے۔ مستورات کا معنی کیا ہے؟ ڈھکی چھپی چیز، یعنی مستورات کا معنی یہی ہے، ڈھکی چھپی چیز۔ عورت کا معنی یہی ہے کہ وہ چھپی ہوئی چیز ہے، اور جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسی کو ہی چھپایا جاتا ہے۔ میرا یہ درس کئی میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خواتین بھی سماعت کرتی ہیں اور وہ بتاتی بھی ہیں، آپ بھائی بھی سن رہے ہیں۔ میرے یہ جملے ذہن میں رکھیے گا اور کوشش کریں، ہر ایک شخص اپنے گھر کے افراد کا مسئول ہے، اللہ اس سے پوچھیں گے، جواب دہی ہوگی اللہ کے سامنے۔ اولاد کے بارے میں ماں باپ سے پوچھا جائے گا، بہن بھائی جو چھوٹے ہیں بڑے بہن بھائیوں سے ضرور پوچھا جائے گا۔ لباس ممتاز کرتا ہے انسان کو، مکانات اور کمرے، بلڈنگیں اور محلات بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، برج خلیفہ، وائٹ ہاؤس، لیکن غلاف کس کے اوپر ہے؟ یہ حالانکہ اس کی بناوٹ دیکھیں، وہ بالکل سادہ سا ایک کمرہ بنا ہوا ہے، پتھروں کا بنا ہوا ہے، اس میں کوئی سنگ مرمر نہیں لگے، کوئی خاص قسم کے پتھر، ایک عام پتھروں کا بنا ہوا کالا سیاہ وہ ایک کمرہ ہے، لیکن اس کو غلاف پہنا کر دوسروں سے اس کو عظمت اور شرف عطا کیا گیا۔ اور کتابیں بے شمار ہیں دنیا میں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، اور ہم مسلمان بھی اپنی کتابوں کو دیکھیں تو احادیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، دینی علوم کی کتابیں، لیکن غلاف کس کتاب پر ہے؟ قرآن پر۔ یہ قرآن کو دوسری کتابوں سے ممتاز کر رہا ہے۔ ہر عورت پردہ نہیں کرے گی، وہی عورت پردہ کرے گی جو سمجھے گی کہ اللہ نے مجھے دوسروں سے ممتاز رکھا ہے۔ میرا مقابلہ کوئی عیسائی عورت کرے، کوئی ہندو عورت کرے، کوئی سکھ عورت کرے، نہیں، اللہ نے مجھے ان سے شرف اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، ہم اپنی بچیوں کے نام رکھ دیتے ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، عائشہ، خدیجہ، حفصہ، یہ ہماری مسلمانوں کی بچیوں کے نام ہیں۔ آج کل تو خیر مسلمانوں نے یہ نام رکھنے چھوڑ دیے ہیں، تقریباً کوشش ہوتی ہے نیا نام رکھیں، اور وہ نیا نام جو چوائس کیا جاتا ہے تو وہ ٹی وی کے ڈراموں سے اور فلموں سے کسی مشہور ایکٹر اس کا نام ہو جو ہم اپنی بچی کا نام رکھیں، ورنہ مسلمانوں کے نام یہی ہیں کہ نبی کے گھرانے کے، نبی کی بیویوں کے، نبی کی بیٹیوں کے، انبیاء علیہ السلام کے گھروں کے نام ہوں وہ نام۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نام تو ہم رکھ دیتے ہیں، کاش کہ ہم تربیت بھی انہی ناموں جن کی نسبت سے ہم نے نام رکھے ہیں ان جیسی ہم تربیت بھی کریں۔ یہ مقولہ کس مسلمان نے نہیں سنا ہوا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی، حسن و حسین کی اماں، علی المرتضیٰ کی بیوی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات کے وقت بیماری کی حالت میں اپنے شوہر حضرت علی کو بلا کر کہتے ہیں، علی لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ زندگی وفا نہیں کرے گی،
اگر میری اوپر موت آ جائے، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ یہ چاہتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتی ہوں دنیا میں میرے لباس پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میں فاطمہ یہ چاہتی ہوں کہ رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میرے کفن پر بھی نہ پڑے۔ جب اتنی با حیا تھیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ کرے کہ مسلمان بھی اپنی بچیوں کی اس طرح کی تربیت کرنی شروع کر دیں۔ بچے اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، جو کچھ وہ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ بعض ہماری مسلمان بہنیں اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کو مختصر سا لباس پہناتی ہیں، کہتے ہیں ابھی تو بچی ہے، جب وہ پھر ذرا بڑی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو پورا لباس نہیں پہنا سکتی، کیونکہ وہ پورے لباس کی عادی نہیں ہوتی اور اس وقت پھر ان سے منوا نہیں سکتی۔ لہذا بچپن سے ہی بچیوں کے لباس کے متعلق خصوصی توجہ دی جائے۔ آج آپ اگر مغربی میڈیا کو دیکھیں تو اس کا سارا زور بے حیائی کے اوپر جو ہے، بے لباس کرنا، بے آبرو کرنا، اور کوئی بھی عزت دار مرد جس کے اندر غیرت کا مادہ موجود ہو وہ یہ چاہتا ہے میری بہنیں بیٹیاں سر جھکا کر چلیں اور باپردہ ہو کر چلیں، ان پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ جب بیٹی سر جھکا کر چلتی ہے تو باپ سر اٹھا کر چلتا ہے، اور جب بیٹیاں سر اٹھا کر باہر بازاروں میں چلنے لگتی ہیں تو پھر عزت والوں کے سر جھک جاتے ہیں، پھر غیرت والوں کے سر جھک جاتے ہیں۔ اللہ ہماری مسلمان بہنوں بیٹیوں کو اس چیز کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا، یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے وقت زینت کا لباس اختیار کرو، اللہ کا حکم ہے، زینت کا لباس اختیار کرو۔ معلوم ہوا کہ عام لباس نماز کے لباس میں فرق ہونا چاہیے۔ یوں نہیں ہے کہ شادی میں، کسی دعوت میں، کسی تقریب میں آپ اچھا لباس پہنتے ہیں، لیکن نماز کے لیے جب آتے ہیں تو آپ معمولی لباس میں آتے ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس شخص کے دل میں نماز کی عزت اور توقیر نہیں ہے۔ یہ بے توقیری ہے نماز کی، کہ محافل میں، تقریبات میں اچھے لباس پہنتا ہے، لیکن نماز کے لیے وہ ایسا لباس پہن کر آتا ہے کہ جسم کے خد و خال وہ حصے نمایاں نظر آتے ہیں جو کہ شرم کے حصے ہیں۔ ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اللہ کو ایسا لباس اچھا نہیں لگتا۔ اللہ نے اسی لیے قرآن میں حکم دیا، عند کل مسجد، نماز کے وقت تمہارا عزت والا لباس ہونا چاہیے، اچھا لباس ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو سورت کا نام ہے سورۃ الاعراف۔ اعراف ایک مقام ہے، جنتی جنت میں، دوزخی چلے جائیں گے دوزخ میں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان کی نیکیاں اور ان کے گناہ برابر سرابر ہوں گے، نہ جنت میں جانے کے حقدار نہ جہنم میں جانے کے، تو وہ اعراف والے مقام پر ٹھہریں گے، لیکن بالآخر اللہ کی رحمت سے ان کو بھی جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ جنتی اور جہنمیوں کے آپس میں مکالمے ہوں گے۔ جنتی آواز دے کر پوچھیں گے، ہاں بھائی اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے جنت کے وہ تو ہمیں مل گئے، ارے تم بتاؤ تمہیں